لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك. تمام حضرات تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں. آپ کے سامنے فقیر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہوئے. آپ سب مل کر نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. محترم محمد ندیم صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ ابھی کلام پیش کریں گے. وہ آئیں اور محبوب کی بارگاہ میں کلام پیش کریں. ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مل کے درود پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شاہ تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بر سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب سے تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا. تو شاہ خوبا تو جانے
چہرہ کتاب تیرا مل لیندن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لیندن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو میرے آقا پر قربان ہوئے قربان جاؤ ان کی ذات پر تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر ہاتھ بلند کر کے یہ کلام پاک میرے ساتھ پڑھیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
ان پر قربانی زمانہ ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور میں اب دعوت خطاب کے لیے مائک پیش کر رہا ہوں مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی حافظ اللہ تعالیٰ کو، جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ والڈن کے زیر اہتمام آج اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور اللہ کی فضل و توفیق سے تمام حضرات یہاں پر ابھی تک موجود ہیں اور محترم محمد عارف قادری صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عظیم رہنما ہیں، ان کی کاوشوں اور کوششوں سے ان کے اہل خانہ کی یہ پروگرام خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے نعروں کی گود میں قائد محترم کو مائک پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة وبك توجهنا الى ربنا في هذه الساعة صلی اللہ علیہ وعلى آلک واصحابک اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کی آواز کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है, मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का आलम लहराता है। जब याद में उनकी अश्कों से आँखों के कटोरे भरते हैं, तब गुंबद खजरा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेश नज़र उनके, मीलाद का जश्न मनाने से फिर मुनकिर क्यों घबराता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सय्यद सरवराम, हामी बेकसम, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर लम्हात में हम सब को इस अज़ीम शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मोहतरम मोहम्मद आरिफ कादरी साहिब और उनके भाइयों ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल उनके वालिदैन को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम आपको रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर जो फजीलतें अता की हैं, उनमें से एक फजीलत ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको आखिरी नबी बनाया है और इस आखिरी होने की फजीलत खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान की है। बुखारी शरीफ में वो हदीस शरीफ मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ों की वजह से मुझे तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत अता की गई। और 6 चीज़ों में से एक चीज़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में बयान किया, फरमाया खुतिम बी अन्नबियून, मैं सबसे अफजल हूँ इस वास्ते कि सिर्फ मैं ही ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ और किसी को रब्बे ज़ुल जलाल ने ये वसफ़ अता नहीं किया। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुन नबिय्यीन होने वाले वस्फ़ पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माने, रसूल माने, मगर माज़अल्लाह आखिरी नबी तस्लीम न करे तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और अगर मुसलमान होने के बाद किसी एक घड़ी में भी माज़अल्लाह वो इस यकीन से फारिग हो जाए, ये अकीदा छोड़ दे, तो वो मुसलमान बरकरार नहीं रह सकता। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम तरीन औसाफ में से
آپ کا خاتم النبیین ہونے کا وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لحاظ سے جو مسلمان کی ڈیفینیشن موجود ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے۔ ہم اللہ کے فضل سے سارے اس عقیدے اور اس یقین پر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور کلمہ اسلام کا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اندر ہی ختم نبوت کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی عربی زبان میں، تو آپ نے جو مفہوم بیان کیا عربی زبان میں، وہی مسلمان کی تعریف پاکستان کے آئین میں ہمارے اکابر کی کوششوں سے شامل کی گئی ہے۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور گھر سے کافی دیر سے لاپتہ تھے۔ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے بھائی حضرت زید کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے اور کافی مدت ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت زید بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت زید نے دیکھ لیا اپنے والد کو، اپنے چچا کو، اپنے بھائیوں کو، مگر اٹھ کے انہیں ملنے کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ ان میں ایک میرے والد صاحب ہیں، ایک چچا ہے، بھائی ہے، باقی خاندان کے افراد ہیں۔ جب انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت زید سے یہ کہا کہ آپ کافی عرصے سے گھر سے لاپتہ ہیں اور ہم آپ کو بہت زیادہ تلاش کرتے رہے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ گھر واپس تشریف لے چلے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ حضرت زید کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور ساتھ انہوں نے یہ پیشکش کی اِنَّا مُعْتُوكَ بِهَذَا الْغُلَامِ دِيَاتٍ فَسَمِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّا حَامِلُوهُ إِلَيْكَ، کہ ہم زید کو مفت میں واپس نہیں لے جاتے، اگرچہ زید ہمارا بیٹا ہے، ہم آپ کو جتنا بھی آپ جتنی قیمت آپ زید کی مانگے، جتنا سونا، جتنی چاندی، ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ مستدرک للحاکم کی اس حدیث میں یہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ زید پیسوں سے نہیں ملے گا، سونا چاندی دینے سے زید نہیں ملے گا، تمہیں زید تب ملے گا کہ جو کلمہ زید نے پڑھا ہے وہی کلمہ تم بھی پڑھ لو۔ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی سے، چچا جان سے، جو بھی کافر تھے، انہیں کہا کہ ان کے بھائیوں کو کہا کہ جو زید نے کلمہ پڑھا ہے وہ تمہیں بھی پڑھنا پڑے گا، تب میں زید کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ جو لمبی حدیث ہے، اس مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ بولے وہ پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، فرمایا تمہیں دو چیزوں کی گواہی دینی پڑے گی، ایک تو تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا تمہیں یہ گواہی دینی پڑے گی
کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں. یعنی کلمہ اسلام کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیان کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سرکار نے فرمایا کہ تم نے گواہی دینی ہے انی خاتم انبیائہ و رسلی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ عربی زبان میں خود کر کے بتایا کہ مجھے جو صرف نبی مانے اور صرف رسول مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان وہ ہوگا جو مجھے آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرنے والا ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین کی بنیاد پر ہی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ہر گھڑی اس کا ایمان باقی تب رہتا ہے جب اس عقیدے پر وہ پکا رہے. اگر کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے شک پڑ جائے کہ معاذ اللہ کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا. اس کی کئی سالوں کی بندگی، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب کچھ رائے گاہ چلے جائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت والا عقیدہ کتنا اہم ہے، جو قرآن مجید کی صرف چند آیات سے نہیں بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن سے جو عقیدہ ثابت ہے، اور صرف چند احادیث سے نہیں بلکہ یہ عقیدہ 10,000 سے زائد احادیث سے ثابت ہے. اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس پر ہر مومن کو ہر گھڑی میں پہرا دینا پڑے گا، اور یہ پورے دین کا قلعہ ہے. یعنی پورے دین کی حفاظت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر آج بچے کو پتہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. یعنی یہ بات ایسی نہیں کہ جو صرف کسی عالم دین کو پتہ ہو، صرف کسی مفتی کو پتہ ہو یا بڑی عمر کے بندے کو پتہ ہو. اتنی بات بچے کو بھی معلوم ہے. اب یہ نمازیں جو 5 ہیں اور 14 صدیاں ایسے ہی گزر گئی، ان میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. نہ 5 سے 6 کوئی بنا سکا اور نہ 5 کو کم کر کے 4 کوئی بنا سکا. یہ 5 ہی رہیں گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل عقیدہ ختم نبوت ہے. اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تبدیلی کرنی تھی تو رب ذوالجلال نے کرنی تھی، تبدیلی کرنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی. اب وہ وقت گزر گیا. اب نئے نبی کے آنے کا چانس نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر چانس ہوتا کہ نمازیں 6 ہو جائیں، چانس ہوتا کہ نمازیں 3 ہو جائیں، چانس ہوتا کہ روزے 1.5 مہینہ فرض ہو جائیں، چانس ہوتا کہ زکوٰۃ 6 مہینے کے بعد فرض ہو جائے. مگر کوئی بھی تبدیلی نہ 14 صدیوں میں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. یہ پورا دین یوں ہی جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جاتے تھے تو دین بدل جاتا تھا، کلمہ بدل جاتا تھا. لوگ ایک کلمہ یاد کرتے تھے، پھر وہ زمانہ گزرتا تھا، ان کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ رائج ہو جاتا تھا. اور یہ بڑی آزمائش ہوتی تھی انسانیت کی، کیونکہ بندے کے لیے تو تنظیم اور جماعت بدلنا بھی بڑا مشکل ہے، کلمہ بدلنا کتنا مشکل ہوگا. اس بنیاد پر کچھ کہتے تھے ہم نے پہلے ہی پڑھنا ہے. اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ نہیں، کلمے پہلے کی ڈیٹ گزر گئی ہے، اب نئے نبی کا پڑھنا ہے. ہر زمانے میں یہ آزمائش لوگوں کی ہوتی رہی. سرکار آئے ہیں تو یہ آزمائش ختم ہو گئی ہے. اب ہمیشہ کلمہ ایک ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوگی نہ اس کا تبادلہ ہوگا. اس بنیاد پر یعنی عقیدہ ختم نبوت اتنی اہم چیز ہے کہ جس عقیدے نے ہمارے پورے دین کی حفاظت کا کام کیا ہے. اب جو عقیدہ پورے دین کا محافظ ہو
یہ خود آپ سمجھ لیں کہ اس عقیدے کی حفاظت پھر کتنی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری جنگوں میں اتنی تعداد میں شہید نہیں ہوئے جتنی تعداد میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے، کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے اپنی جان اس عقیدے کی حفاظت کے لیے قربان کر دی، اور ہر صدی کے مسلمانوں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اندر 10,000 سے زائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ختم نبوت کی تحریکوں میں، مختلف تحریکوں کے اندر وہ اپنی جانیں اس عقیدے کے لیے پیش کر چکے ہیں، اور آج بھی اس عقیدے کی حفاظت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، چونکہ اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے سب کتابوں سے افضل ہے، یہ دین آخری دین ہونے کی وجہ سے سارے دینوں سے افضل ہے، اور یہ امت آخری امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے ساری امتوں کی سردار بنائی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا ہمیں کتنا فائدہ ہے، اس عقیدے کی کتنی برکت ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے نیکی کے میدان میں ہماری سپیڈ کتنی تیز ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے کل جنت جانے کے لحاظ سے کس قدر ہمیں برتری ملے گی، کہ سارے نبیوں کی امتیں ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہوں گی، سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہی امت ہے جس کو رب نے آخری امت بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور وہ مثال ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی تھی، اور بالخصوص جو ہمارے دو بڑے مخالف ہیں، ہماری اپوزیشن، ایک یہودی اور دوسرے نصرانی جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں ان پر کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اے میری امت، اللہ نے تمہیں آخری بنا کر ان کے اوپر کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثلکم ومثل اليہود والنصارى کمثل رجل استعمل عمالا، فرمایا اے میرے غلاموں، تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی ذات کام کروانے کے لیے مزدوروں کو دعوت دے کہ میرے ہاں تم دیہڑی کرو اور دن کی تنخواہ طے ہو جائے کہ تم اتنے ٹائم تک کام کرو گے اور تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی۔ تو اس میں ذکر ہے کہ جب اعلان ہوا میں یعمل لی من طلوع الشمس الی نصف النہار، یہ اعلان تھا کہ کام کرنا ہے صبح سے دوپہر تک، علی قیراتن قیراتن، اجرت ایک قیرات ملے گی، بطور مثال 1000 روپیہ۔ جب یہ اعلان ہوا، اب اعلان کرنے والی ذات سے مراد کوئی بندہ نہیں، رب ذوالجلال کی ذات ہے، کہ اللہ نے اعلان کیا کون لوگ ہیں جو میرے ہاں ڈیوٹی کریں، کتنا ٹائم ہے، صبح سے دوپہر تک۔ اب ٹائم سے مراد ہے احکام کا شدید ہونا، اور آگے تنخواہ کا ذکر ہے، کام کرنا ہے صبح سے دوپہر تک اور تنخواہ 1 قیرات ملے گی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فعاملت الیہود، یہود میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا رب یہ کام ہم کریں گے، صبح سے دوپہر تک ڈیوٹی دیں گے اور 1 قیرات ہماری تنخواہ ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی دوپہر کو، اللہ نے پھر اعلان کیا
من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے، علی قیراتن قیراتن، اسے بھی دہاڑی 1,000 روپیہ دی جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فعملت النصارى، نصارہ نے کہا یہ ڈیوٹی ہم نبھائیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، یعنی اس لفظ میں بھی بڑی احتیاط ہے، اس لیے میں ان کو عیسائی کا لفظ ان پر نہیں بولتا، وہ کہلواتے ہیں، چونکہ عیسائی کا لفظ اس پر بولا جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن پر کاربند ہوگا۔ جیسے سرکار کا امتی مصطفی کہلاتا ہے، تو اگر آج کسی سکھ کو کوئی مصطفی کہے تو اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ سکھ کی کیا حیثیت ہے کہ اسے مصطفی کہا جائے؟ وہ تو سرکار کا غدار ہے۔ اور جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر کا، سرکار کا کلمہ پڑھنے سے اکڑ گیا ہے، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عیسیٰ والا ہے، تو عیسیٰ والا تو پاک ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ کے حکم کی لاج رکھے، جو عیسیٰ کے حکم پر کلمہ پڑھ جائے۔ تو بہرحال وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں کہیں ان کو عیسائی نہیں کہا گیا، حدیث میں کہیں ان کو عیسائی نہیں کہا گیا۔ ہماری جو 10-11 صدیاں ہیں امت کی، اس میں کہیں ان کا نام عیسائی نہیں ہے، نہ مسیحی ہے، ان کا نام اہل کتاب ہے۔ تو ہمیں جو ان کا نام ہے، ان کا نام جدا جدا یہود اور نصارہ ہے، باقی انہوں نے اپنا نام گھڑا اور پراپوگنڈے سے ہم سے منوا لیا۔ آج جس طرح کسی ہندو یا سکھ کو مصطفی کہنا بہت زیادتی تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم ہندو اور سکھ کو مصطفی کہہ رہے، ایسے ہی جو منکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتا اور سرکار کی شریعت کا باغی ہے، اس کو اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کرو گے کہ یہ عیسیٰ والا ہے تو بڑا عجیب ہوگا۔ وہ عیسیٰ والا نہیں ہے، عیسیٰ والا وہ ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور عیسائیت چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھو ایک ایک لفظ میں کتنا پیچھے پراپوگنڈا ہوا۔ انہوں نے اپنے نام ہم سے پکوا لیے۔ اب جب ہم ان کو یہ کہیں، اگرچہ کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، لکھا گیا ہے کتابوں میں، یہ بعد والوں کی کتابوں میں، پہلی میں نہیں ہے، لیکن دیکھو جب ہم کسی کو خود گارنٹی دے دے کہ تو عیسیٰ والا ہے، تو عیسیٰ والا جو وہ مرتد نہیں ہوتا، عیسیٰ والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، عیسیٰ والا تو سچا ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کا پیغام ماننے والا ہے۔ اور عیسیٰ کا پیغام یہ ہے یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں آیا ہوں، میرا بھی کلمہ پڑھنا ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا دھڑا جب آیا تو انہوں نے کہا ہم کام کریں گے دوپہر سے لے کر عصر تک، ایک ایک کی رات یعنی 1,000 روپیہ ہم تنخواہ لیں گے۔ ان کی ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری اعلان کیا، وہ کیا تھا؟ یہ بخاری مسلم ہے، عام کوئی کتاب نہیں۔ من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین، کہ کون ہیں وہ لوگ جو میرے ہاں ڈیوٹی کریں۔ اب ڈیوٹی سے مراد ہے جس طرح کے شریعت کے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون ہے جو عصر سے مغرب تک تھوڑا سا ٹائم ڈیوٹی کرے، لیکن تنخواہ کتنی ہوگی؟ پہلوں سے ڈبل، علی قیراتین قیراتین، ہر بندے کو 2,000 روپیہ دیا جائے گا دیہاڑی کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنایا صحابہ کو تو خود پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟
جن سے رب بالکل تھوڑا سا کام کروائے گا. یعنی اب ڈیوٹی اگر کسی کی صرف عصر سے مغرب تک ہو تو وہ بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ 24 گھنٹوں میں سے بالکل تھوڑی سی ڈیوٹی ہے, اور ادھر تنخواہ ڈبل ہے. تو سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ مجھے یہ کون لوگ ہیں رب جن سے کام تھوڑا سا کروائے گا اور اللہ ان کو تنخواہ یعنی اجر زیادہ عطا فرمائے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم, اے میرے غلاموں وہ تم ہو, اے قیامت تک آنے والی میری امت یہ تم ہو کہ رب ذوالجلال تم سے کام تھوڑا کروائے گا, سب سے آخر میں کروائے گا, سورج غروب ہو جائے گا اور تنخواہ ڈبل تمہیں عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اب سرکار کی برکت سے دیکھو دن کا حصہ بھی پیچھے تھوڑا بچا تھا, یعنی آخری اعلان جو ہے عصر سے مغرب تک کا, یہ آخر میں آنے والوں کے لیے سرکار نے خصوصی کنسیشن رکھی کہ کام تھوڑا کروانا ہے ان سے اور تنخواہ ان کو ڈبل دینی ہے. اور اس بات پر باقاعدہ رب کے دربار میں احتجاج ہوا. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, لفظ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فغاضبت الیہود والنصارى, اللہ کے اس فیصلے پر یہود و نصارہ غصے میں آ گئے. یعنی یہ ازل سے ہمارے دشمن ہیں یہود اور نصارہ, جو رب نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, انہیں دوست نہ بنانا کبھی بھی, یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں. اب فیصلہ رب کا ہے, ان کا کیا جا رہا تھا؟ رب نے کہا میں نے ان سے عصر سے مغرب تک کا کام کرانا ہے, میں نے ان کو ڈبل انعام دینا ہے. یہ چاہیے تھا کہ یہ مانتے کہ رب کا فیصلہ ہے, کسی مفتی کا تو فتویٰ نہیں. لیکن فغاضبت معمولی بات نہیں, غضبناک ہو گئے. فغاضبت الیہود والنصارى, دونوں ٹولے ہی یہود بھی اور نصارہ بھی رب کے دربار میں انہوں نے ہڑتال کر ڈالی, غصے میں آ گئے. نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ سرکار نے اس نعرے کا ذکر بھی کیا ہے, سنو. کہتے تھے ما لنا اکثر عملا واقل اجرا. رب یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ کام کرنے کی باری ہو ہم زیادہ کریں, تنخواہ لینے کی باری ہو تو یہ زیادہ لے جائے. یہ ان کا نعرہ تھا اللہ کے دربار میں جو سرکار نے ذکر کیا صحابہ کے سامنے. یعنی یہ ہمارے دشمن ازل سے رب سے جھگڑ پڑے ہمارے مسئلے پر, اور نعرہ یہ لگا رہے تھے ما لنا اکثر عملا واقل اجرا. رب یہ کیا بات ہوئی, کام کرنے کی باری ہو تو ہم زیادہ کریں اور تنخواہ لینے کی باری ہو تو یہ زیادہ لیں. دونوں دھڑے متحد تھے ہمارے خلاف نعرے مارنے میں. پہلا دھڑا کہہ رہا تھا صبح سے دوپہر تک یہ ٹائم اور عصر سے مغرب تک کا ٹائم, تو ہمارا تو بہت زیادہ وقت بنتا ہے کام کا, اور تنخواہ 1 کی رات ہے. ان کا عصر سے مغرب تک ہے, تنخواہ 2 کی رات ہے. یہ یہود کا نعرہ تھا. نصارہ کہتے تھے ما لنا اکثر عملا واقل اجرا. یہ رب کیا ہوا, کام کی باری ہم کام کریں, دوپہر سے عصر تک کریں اور یہ عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کریں, اور پھر ہمیں 1 کی رات ملے, انہیں 2 کی رات ملے. ایسا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ اسپیکر کی آواز بالکل ٹھیک کرو, کچھ نکما سا رکھا ہوا تم نے. آخر تک بات پہنچ رہی ہے, مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ لگاؤ نا, پھر ادھر رکھا ہوا اس کو سنبھال. یہود و نصارہ نے اللہ کے دربار میں
رب کے دربار کا ادب ہی کوئی نہیں کیا ہماری دشمنی میں. اور انہوں نے یہ نعرے لگائے اللہ کے دربار میں کہ رب کام کرنے کی باری ہو تو ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن اجر تو ان کو زیادہ دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو آخر تک؟ اب تمہاری بات اپنی ہے، کم از کم یہ تو سمجھو جس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں ڈبل اعتراض کیا، سنگل نہیں تھا، ڈبل تھا. ایک تھا ٹائم آف ورک کے لحاظ سے کہ کام کرنے کے وقت میں فرق ہے. دونوں پارٹیاں کہہ رہی تھیں ہمارا وقت لمبا ہے، ان کا وقت شارٹ سا ہے. ایک تو یہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، ان کی تنخواہ زیادہ ہے. ہمیں کی رات ملتا ہے، انہیں 2 ملتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا سب کو؟ یعنی ڈبل اعتراض تھا ان کا. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹھنڈا کیا ان کو؟ محبوب کے صدقے سرکار نے ہماری یعنی رب ذوالجلال نے ہماری فیور میں انہیں کتنا خوبصورت جواب دیا اور ان کو لاجواب کر دیا. رب ذوالجلال کا جواب یہ تھا هل نقصت من حقکم شیئا، اے یہود اے نصارا تم مجھے اس بات کا جواب دو. نعرے تو تم لگا رہے ہو لیکن یہ بتاؤ جتنا تمہارا حق بنتا تھا وہ تمہیں ملا ہے یا نہیں ملا؟ تم میرے ساتھ اپنے حق کی بات کرو. یعنی صبح سے دوپہر تک کام پر جتنی تنخواہ بنتی تھی وہ تمہیں ملی ہے یا نہیں ملی؟ دوپہر سے عصر تک جتنی تنخواہ بنتی تھی وہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا رب ہمیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، تیرا عدل ہم مانتے ہیں. ہمارے ساتھ کی رات ہی طے ہوا تھا وہ تو نے ہمیں دے دیا، ہمارے ساتھ کی رات طے ہوا تھا نصارہ نے کہا ہمیں بھی مل گیا، اس پر ہمارا اعتراض نہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے ہم بھی امت ہیں، یہ بعد والے بھی امت ہیں، ہم بھی نبی کو ماننے والے ہیں، یہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں. ان سے ہمارے جتنا لمبا وقت کام کروا اور انہیں بھی ہمارے جتنی تنخواہ دے. تو نے ہماری کاٹ کے ان کو نہیں دی کہ ہمیں آدھا آدھا قرات دیا ہو، ہمیں پورا پورا ملا ہے. لیکن آخر ہمارا ان سے مقابلہ ہے. یہ امت ہے تو ہم بھی امت ہے، یہ بھی نبی کو مانتے ہیں تو ہم بھی نبیوں والے ہیں. ان سے ہمارے جتنا کروا، ان کا ٹائم پڑا، لمبی ڈیوٹی کا ان کی، اور پھر ان کی تنخواہ گھٹا، تو انہیں زیادہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ انہوں نے اپنے اعتراض کی وضاحت کر دی. اس چیز کی بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی رب کا عدل مان گئے کہ ہمارے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ تو نے کاٹ کے اس آخری امت کو نہیں دیا، ہمارا جتنا طے ہوا تھا وہ ہمیں ملا، ہم مانتے ہیں. لیکن ہمارا ان سے معاملہ امت امت ہونے کا ہے. یہ کیوں تو نے آزاد رکھے ہوئے ہیں؟ ان سے صرف عصر سے مغرب تک کا تھوڑا سا کروائے گا، ہمارے جتنا لمبا کام ان کو دے. یعنی جتنے ہمارے احکام سخت ہیں اتنے ان کے بھی سخت بنا. ان کی موج کے قربانی کریں گوشت خود ہی کھا جائیں اور ثواب بھی پائیں، ہم قربانی کریں آگ جلائے تو قربانی قبول ہو. ان کی موج ہے کہ کپڑا پلید ہو دھونے سے پاک ہو جائے، ہمیں کاٹنا پڑ جائے. ان کے بدن پہ پلیتی ہو تو دھونے سے صاف ہو جائے، ہمیں لوہے سے داغنی پڑے. تو یہ ہمارے لیے جو کچھ ہے وہی ان کے لیے بھی رکھ. یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رب سے تیرے عدل پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم بھی امت ہیں، یہ بھی امت ہیں، تو جتنا ہم سے کرواتا اتنا ان سے بھی کروا اور تنخواہ گھٹا دے، ان کی ایک قرات کر دے. اب رب نے کیا جواب دیا؟ پر اگر تو تمہارا حق مارا کیا ہوتا تو میں تمہارے بارے میں دوسرا حکم دیتا.
تم خود مان گئے ہو تمہارا حق نہیں میں نے مارا. تو پھر فرمایا ذالک فضلی اوتی ہے من اشاء. تم اپنا قرات لے کے منہ بند کرو. کیوں؟ جو میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں تو تمہارا لے کے نہیں دے رہا، اپنا فضل دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ احسان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم پہ کہ سرکار کے صدرے کتنی موج بنی ہوئی ہے. اب عصر سے مغرب تک کا مطلب ہے ہمارے احکام بڑے نرم نرم ہیں اور ان کے بڑے سخت تھے. صرف عصر سے مغرب تک کی ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے اور تنخواہ ڈبل ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. مطلب یہ تھا کہ میرے ہاں ٹوکری اٹھا کے تم میری رحمت کے منشی نہیں بن گئے کہ تم نے بانٹنی ہے. رحمت میری ہے، میں نے آپ بانٹنی ہے. یہ میرے محبوب کے محبوب غلام ہیں. کام تھوڑا کرواؤں گا، ثواب زیادہ عطا فرماؤں گا. دیکھو یعنی ختم نبوت کے فائدے، سرکار کی وجہ سے کرم، کتنی موج لگی ہوئی ہے. کس انداز میں عصر سے مغرب تک بنتا ہے پہلوں کے مقابلے میں. ہمارا یہ 5 نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین کے احکام، یہ عصر سے مغرب تک کا ہے. اب ضمناً آپ کی توجہ میں ایک فقہی مسئلے کی طرف بھی کروا دوں. وہ ہے نماز عصر کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے؟ کس نماز کا؟ بولو تو صحیح. عصر کا. نماز عصر کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے؟ یہ جو وہابی ہیں، خواہ یہاں کے ہوں یا نجد کے ہوں، یہ ایک مثل پہ عصر کی اذان دے دیتے ہیں. ایک مثل پہ. مثال کے طور پر ان دنوں میں تقریباً یعنی یہ ایک مثل جب گزرتی ہے تو 2:45 کے قریب اذانیں شروع کر دیتے ہیں. ہم ایک مثل پہ نہیں پڑھتے، ہم 2 مثل پہ پڑھتے ہیں. جب اصل سائے کے علاوہ، ہر چیز کے اصل سائے کے علاوہ اس کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو پھر ہماری مساجد میں اذان ہوتی ہے. اب سنو، بخاری کی حدیث کے مطابق کس کی اذان صحیح ہے اور کس کی غلط ہے؟ ارے اذان ہی غلط ہوگی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ٹائم سے پہلے کوئی پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اگر مثال کے طور پر 2:45 عصر شروع ہو گئی تو پھر زوال کے بعد مثال کے طور پر 12:15 سے لے کر یا 12:30 سے لے کر 2:45 تک اور 2:45 سے غروب آفتاب تک، تو یہ تو ٹائم آپس میں برابر ہو جاتا ہے. 2 مثل کے مسئلے پر اور ایک مثل کے مسئلے پر وہ ٹائم جس پر وہابی اذان دیتے عصر کی، اگر وہ عصر کا ٹائم ہو تو پھر نصارہ کو رب نے کہنا تھا، نصارہ تم بک بک کرتے ہو، سنگل اعتراض کرو، ڈبل نہ کرو. یہ کرو کہ بعد والوں کو تو 2 کی رات کیوں دے رہا ہے، انہیں بھی 1 کی رات دے. یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ہمارا ٹائم زیادہ ہے ان کا ٹائم تھوڑا ہے؟ اگر وہابیوں والی اذان مانی جائے تو پھر تو ٹائم برابر بنتا ہے. پھر تو رب ان کو چپ کرا دیتا کہ ویسے ہی کہ تم غلط بول رہے ہو. اللہ نے مانا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ ٹائم تمہارا زیادہ ہے اور تنخواہ ان کی زیادہ ہے. یہ بات بنتی تب ہے جب عصر وہ مانی جائے جس کے مطابق سنیوں کی مسجد میں اذان ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تھوڑا سا ایک کو کھول لے بھائی. تو یہ یعنی حدیث کی فقاہت ہے.
ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابر، ہمارے امام، انہوں نے حدیث کو ہر لحاظ سے پرکھا ہے، ہر لحاظ سے دیکھا ہے، ہر لحاظ سے اس میں سوچا ہے، اور اس کے مطابق پھر فقہ حنفی تیار ہوئی ہے۔ اب اگر صرف اس کو فضیلت امت تک ہی محدود رکھیں تو دوسری حقیقت سامنے نہیں آئے گی، لیکن دوسرا مسئلہ بھی تو ثابت ہو رہا اور فقاہت بھی اس سے واضح ہو رہی ہے۔ اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہر حدیث کی علت بھی ڈھونڈی ہے، سبب بھی ڈھونڈا ہے، فقاہت بھی ڈھونڈی ہے، اور صرف محدث اور فقیہ ان کا فرق اس دن بیان ہوا جب امام اعظم ابو حنیفہ ابھی تھے سٹوڈنٹ اور پڑھ رہے تھے امام اعمش کے پاس جو تابعی تھے۔ امام صاحب بھی تابعی ہیں، آپ نے صحابہ سے بھی پڑھا، تابعین سے بھی پڑھا، تو اپنے استاذ امام اعمش کے پاس امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ مسئلہ لے کے آ گیا۔ جس طرح کلاس لگی ہو تو استاد بیٹھے ہوتے ہیں تو مسئلہ بیان ہوتا ہے، سائل نے آ کے مسئلہ پوچھا، امام اعمش جواب نہ دے سکے اس مسئلے کا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو بحیثیت شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں انگڑائی لی جیسے آپ کو جواب آتا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا ابو حنیفہ آپ بتاؤ کیا جواب ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دے دیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا تو امام اعمش حیران رہ گئے، ذہن مطمئن ہوا کہ جواب سچا ہے، لیکن یہ تعجب تھا کہ میں استاد ہوں، مجھے نہیں آیا تو شاگرد کو کیسے آ گیا ہے؟ تو امام اعمش نے پوچھ لیا، من این لک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ آپ نے یہ جواب کہاں سے پڑھا؟ تو ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ کے 5000 استاد ہیں، فرمایا میں نے بڑے بڑے اماموں سے پڑھا، لیکن یہ جواب من الاحادیث التی انت حدثتنیھا، یہ میں نے ان احادیث سے اخذ کیا ہے استاذ محترم جو آپ ہی سے پڑھی ہے، جو حدیثیں میں نے آپ سے پڑھی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 دن ہو چکا تھا، اس دن تک وہاں داخل ہوئے۔ تو امام اعمش نے کہا عجیب بات ہے، دوسرے لکھتے تھے آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، میرا ذہن تو یہ تھا کہ تم ٹائم ضائع کرنے آتے ہو، باقی سب کاپیوں پہ لکھتے ہیں اور تم چپ کر کے بیٹھتے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا اجازت ہو تو میں سنا بھی دیتا ہوں۔ تو جو 100 دن میں پڑھا تھا سارا حدیث کا ٹیکسٹ اور متن امام صاحب نے زبانی سنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ امام بھی دلیلیں ہیں ختم نبوت کی۔ مثال کے طور پر میں اس موضوع پہ بولوں تو گھنٹوں بولتا جاؤں۔ یہود دکھائیں ان کی اصول فقہ کہاں ہے، یہود دکھائیں ان کی فقہ کہاں ہے، نصارہ دکھائیں ان کا اصول حدیث کہاں ہے۔ وہ تو اپنی کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکے تو رب نے آخری ان کو بنایا تھا جو کتاب تو کیا نبی کا ہر خطاب بھی محفوظ کر گئے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی قرآن پڑھنے کے لیے قرات بنائی، قرآن کی کیفیت کے لیے تصوف بنایا، قرآن کے احکام معلوم کرنے کے لیے فقہ بنائی، قرآن کی وضاحت اور حدیث کے تحفظ کے لیے 65 سائنسز، 65 علوم اس امت نے صرف حدیث پہ پہرا دینے کے لیے مرتب کیے، 65 علوم۔ تو رب نے بلا وجہ سردار نہیں بنایا، اس امت نے کام ہی سرداروں والے کیے ہیں، آخری اس لیے ان کو بنایا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے جس وقت سنا رہے ہیں فرفر حدیثیں تو استاذ کہنے لگے حسبک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ اب چپ کر جاؤ، میں سمجھتا تھا باقی لکھتے ہیں تم چپ کر کے بیٹھتے ہو، پتا چلا تم زبانی یاد کر رہے تھے اور صرف یاد ہی نہیں کر رہے تھے،
تم تو ان کے مطالب کے سمندر میں غوطے بھی لگا رہے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تاریخی بات کی جو ہزاروں کتابوں میں بعد میں لکھی گئی۔ انہوں نے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ، بڑی پتے کی بات۔ کہنے لگے میں استاد ہو کے جواب نہ دے سکا، تم شاگرد ہو کے جو مجھ سی حدیثیں پڑھی اسی سے جواب دیا، تو پھر میں کہنے لگے ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے فقیہ۔ محدث کیسے ہے؟ کہنے لگے جیسے پنساری ہوتا ہے، اس کے پاس ہردل بھی ہے، سنا مکی بھی ہے، اس کے پاس حریر بھی ہے، اجوائن بھی ہے، اس نے ہر جڑی بوٹی رکھی ہوئی ہے، مگر اسے کوئی پتہ نہیں کہ کسے مکس کر کے کس میں اس کی پھکی بنائے تو بیماری کا علاج کس کا ہوتا ہے، استعمال کیسے کرنی ہے۔ کہنے لگے اے فقہاء ہم محدث ہیں پنساری، اور فقیہ تم ہو ماہر طبیب۔ میں ساری زندگی پنساری کی طرح حدیثیں اکٹھی کرتا رہا، مجھے پتہ نہ چلا کہ کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، جیسے پنساری کو کوئی خبر نہیں ہوتی اور ادھر طبیب کو پتہ ہوتا ہے کہ بیماری کی علامت کیا ہے، پھر پھکی معجون تیار کیسے ہوگی، پھر استعمال کیسے کرنی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک ہے سٹور کیپر، میڈیکل سٹور والا، ایک ہے MBBS۔ کہا کہ میڈیکل سٹور والے کو کیا خبر، وہ تو دوائیاں جوڑ کے بیٹھا ہے، اور پتہ تو اس کو ہے جو مرض بھی چیک کر سکتا ہے، نسخہ بھی لکھ سکتا ہے، ہدایات بھی دے سکتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم محدث سٹور کیپر بنے رہتے ہیں، اے فقی لوگوں بیماری کا علاج تو تم کرتے ہو۔ اور کہنے لگے انت ایھا الرجل اخذت من کلا الطرفین، ابو حنیفہ تیری تو شان ہی جدا ہے، تو صرف محدث صرف فقی ہی نہیں، رب نے تجھے محدث بھی بنایا ہے، تمہارے پاس حدیثیں بھی ہیں، تمہارے پاس فقہ بھی ہے۔ تو یہ مثال تو انہوں نے اس وقت دی، لیکن کام آج بھی ہمیں دے رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر سٹور کیپر نسخے لکھنے شروع ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کیا جانا ہے MBBS کے پاس، کیا جانا اسپیشلسٹ کے پاس، پنساری کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ چیزیں اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مرنا تو ہے اپنے وقت پر، مگر جس نے 1 گھنٹہ بیمار رہ کے مرنا تھا ہو سکتا ہے 10 سال بیمار رہ کے مرے، کیونکہ نسخہ وہاں سے لکھوایا ہے، جو ہے ہی پنساری، جو ہے ہی سٹور کیپر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے، یہ اس وقت کا پنساری ہے، اس وقت کا سٹور کیپر ہے، اس کے پیچھے چلنے والے گمراہی کے مرض میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور جو فقی ابو حنیفہ کے نسخے پہ چلتا ہے اللہ اس کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس حدیث شریف کو جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے پیش کی، اور اس میں سینکڑوں مسائل کا حل ہے، ضمناً عصر کی نماز کا ٹائم بھی آ گیا، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت لہا عمل ساری زندگی کا ہے، میرے سمیت سب کے لیے، حضرات و خواتین کے لیے، کہ رب نے سرکار کے صدقے اتنا کرم کیا، پہلے ہی ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کو دیا، کہاں صبح سے دوپہر تک، کہاں دوپہر سے عصر تک، ہمیں
سرکار کی نسبت کی وجہ سے رب نے احکامی نرم سے دیے اور ادھر ثواب ڈبل ہے. اور اگر ہم یہ بھی پورا نہ کر سکے تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی. یعنی وہ امتیں تو پہلے ہی ہڑتال کر رہی تھی کہ رب انہیں اور دے، انہیں اور دے، ان پہ اور بوجھ رکھ. اور اللہ نے فرمایا نہیں یہ لاڈلے ہیں، میں ان سے تھوڑی کروانا ہے. اور اگر ہم تھوڑا بھی نہ کر پائے تو کیا صورتحال ہوگی قیامت کے دن. وہ بھی تانے دیں گے کہ رب اچھے تو نے رکھے تھے، یہ تو اتنا بھی نہیں کر کیا. پھر سرکار بھی ناراض ہوں گے کہ میری وجہ سے تمہیں کنسیشن ملی تھی اور تم نے میری بھی شرم نہیں کی، اور اتنا بھی تم کر کے نہیں آئے. یہ 5 نمازیں بھی تم دن میں نہیں پڑھ سکے، یہ 11 ماہ کے بعد ایک بار روزہ بھی نہیں رکھ سکے، یہ تم استطاعت پر حج بھی نہیں کر سکے، نصاب پر زکوٰۃ بھی نہیں دے سکے. اس واسطے اس حدیث میں جہاں ہماری شان کا ذکر ہے، آخری امت کے لیے ختم نبوت کی جو برکات ہیں ان کا تذکرہ ہے، وہاں ذمہ داری کا بھی ذکر ہے. اور اس ذمہ داری کو ہمیں آج سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا کہ مجھے نہیں پسند، اسے فرشتوں لے جاؤ، پھر کون پرسان حال بنے گا. اگر سفارش کی امید رکھنی ہے تو کم از کم اس لائن میں تو کھڑے ہو جائے کہ جن کے لیے سرکار انگلی کا اشارہ فرما دیں گے کہ ان کو جانے دو. اس واسطے آج کا یہ پروگرام اور اس حدیث کا یہ مضمون ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، عارضی ہے، کوئی خبر نہیں جنازے کا اعلان کب ہو رہا ہو، کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ کوچ کی آواز نکارہ بچ جائے. تو ہمیں فی الفور تائب ہونا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی دور کرنی چاہیے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنی چاہیے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جامع دعوت اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات، اصلاح نظام جو تحریک صراط مستقیم کے منشور سے ہم نے جو کورسز شروع کیے عوام الناس میں، وہ علوم پہنچائے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس سلسلہ میں انشاءاللہ 4 جنوری کو داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ایک تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت و کبرہ اول مارچ جو ہے وہ منعقد ہوگا. اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے سامنے شہدائے ختم نبوت کا چیلم شریف ہوگا. آپ تمام حضرات کو میں اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری. اس وقت تحفظ بیت المقدس اور عقیدہ ختم نبوت یہ دونوں تحریکیں جاری ہیں. آج میں نے جو تازہ کلام بیت المقدس کے حوالے سے لکھا اور آج جو مارچ تھا اس میں پڑھا، آپ کے بھی سپرد کر رہا ہوں. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے. یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے. ٹرمپ کا فیصلہ ہم مارتے ہیں اس کے بوتھے پر جو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا بیت المقدس کو. ٹرمپ کا فیصلہ ہم مارتے ہیں اس کے بوتھے پر. فلسطینی مجاہد کو یہودی پر چڑھانا ہے. نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے. نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے.
سلام ہے مسجد اقصی، سلام ہے گنبد صخرہ، سلام ہے مسجد اقصی، سلام ہے گنبد صخرہ، تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے۔ اور اس کے ساتھ 25 نومبر کو جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کی شان میں نے یہ لکھا، یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ مت بھولنا تم یہ خون گرم، لبیک ہی کہنا ہے دم دم، پیغام یہی ہے جنت سے فردوس کے ان مہمانوں کا۔ پیغام یہی ہے جنت سے فردوس کے ان مہمانوں کا۔ اسلام کے نام پہ پایا تھا یہ ملک مدینے والوں نے، اسلام کے نام پہ پایا تھا یہ ملک مدینے والوں نے۔ اب ختم نبوت کے ڈھنگ سے رنگ بدلیں گے ویرانوں کا۔ ہم پاک وطن کے رکھوالے ہر ظلمت دور بھگائیں گے، تم کیسے رستہ روکو گے ممتاز کے ان مستانوں کا۔ اب کوچ کریں باطل سوچیں اس دیس کی روشن گلیوں سے، بس دین محمد ہے حاکم اس دیس کے سب ایوانوں کا۔ احباب وطن سر باندھے کفن ہے کہتا آصف کا تن من، ایوان میں اگلے سال نہ چن ایک فرد بھی ان شیطانوں کا۔ اس مشن پر اپنا اگلا رہ عمل سب نے مرتب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ